سادہ اور سمپل سی چند باتیں ہیں جو آپ کے گوشے دعائیں کرنا چاہتی ہوں. جس کے پاس خدا کی زندہ آواز ہے وہ میرے ساتھ نکالے. رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیات میں یوں مرقوم ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. آمین. عزیزاں، جب مطلب سب چیزوں کو آ جاتا ہے تو کیا خیال ہے؟ اس میں بری چیزیں بھی ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں. تو بری چیزیں جو ہیں وہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کر سکتی ہیں. آپ کا جواب چاہیے. دیکھیں، میں کوئی بت تو نہیں ہوں نہ بولوں، آگے سے آپ نے مجھے جواب دینا ہے. کیا بری چیزیں بھلائی پیدا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پہ لکھا ہے سب چیزیں، اور سب چیزوں میں بری بھی آتی ہے. سب چیزوں میں بری بھی آتی ہے، بھلی بھی آتی ہے. آج تک ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں وہ شیطان ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں. بیسیکلی ہماری سوچ ہی غلط ہے. ہماری سوچ غلط ہے. خدا کا بندہ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کون سی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کون سی؟ کال، وبا، بھوک، ننگ، خطرہ، تلوار، کون سی چیز؟ وہ کہتا ہے کہ کون سی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. لیکن دور حاضر میں ایسا ہے کہ اچھی چیزیں ملتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. لوگوں کا گمان ہے کہ جب زندگی میں بہترین سے بہترین ہوتا ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارا خدا ہے. لیکن جب کچھ برا ہونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اب ہم چرچ نہیں جائیں گے، اب ہم عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پر تو مشکلاتوں کا عذاب ہے. مشکلاتیں، تنگیاں، پریشانیاں، کال، وبا، بیماریاں ہمیں چھوڑ نہیں رہی ہیں. ہم اب چرچ نہیں جائیں گے، ہم خدا کے کام نہیں کریں گے، کیونکہ مشکلاتیں ہر وقت ہم پر سوار رہتی ہیں. تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم خدا کے گھر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم مشکلات میں ہیں، ہم پریشانی میں، ہم غربت میں، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم خدا کے گھر نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہدیہ نہیں، ہم خدا کے گھر نہیں جا سکتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں کچھ عجیب ہے. سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اب پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ کون سی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. جن کو خدا سے محبت ہوتی ہے انہیں کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کوئی بیماری، کوئی روگ، کوئی دکھ. اگر آپ دور حاضر میں دیکھیں، لیکن یہ جو عشق خدا کا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. لیکن جو دنیا کا عشق ہے اس میں لوگ پاگل ہوئے پڑتے ہیں. گھر والوں کی بات نہیں مان رہے، مجھے یہی لڑکی چاہیے، مجھے یہی لڑکا چاہیے. ایک انسانی عشق ہے جو آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے، لیکن
چند عرصے کے بعد اس کا بھوت جو ہے وہ نکل جاتا ہے. لیکن یہ جو عشق ہے پولس رسول کو، جو محبت خداوند یسوع مسیح سے ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ تلوار مجھے اس کی محبت سے جدا کر سکتی ہے، نہ خطرے. جب وہ خطروں میں پڑا، سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا، تب بھی خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ اس کے اوپر تھا. تب بھی یسوع مسیح اس کے ساتھ رہا. یہاں پہ کوئی ایسی محبت ہے کہ ہماری مصیبت میں ہمارے ساتھ ہے اور وہ کہے کہ آپ فکر نہ کرو، میں آپ کے لیے جان دے دوں. کوئی ایسی محبت کر سکتا ہے جیسی یسوع مسیح نے انسانوں سے کی؟ بظاہر ہم خاک اور راکھ ہیں، اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہے. خدا نے ہمیں خاک سے تخلیق کیا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اب اگر ہم دانیل کی طرف غور کریں تو دانیل تو خدا کی بڑی عبادت کرتا ہے. 3 ٹائم اس کے فکس، اس سے خدا کو سجدہ کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنے والا وہ شخص ہے. اور اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جاتا ہے. کتنی بری بات ہے، اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اگر عام بندہ سنے یہ بات، کیونکہ اس نے آگے پیچھے سے پڑھا نہیں، اگر عام بندہ یہ بات سنے گا اور وہ کہے گا کہ خدا کیسا خدا ہے، خدا نے اسے بچایا نہیں، خدا نے اس بادشاہ کے دل کو کیوں نہیں پگھلایا، کیوں نہیں اس پہ رحم آیا، تو سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. بادشاہ کا سخت دل اس لیے خداوند نے کر دیا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور وہ بادشاہ اور اس کا پورا ملک خدا کو سجدہ کرنا شروع ہو جائے، خدا کو سجدہ کرنا شروع ہو جائے اور وہ جان لے کہ زندہ خدا ہی ان خون خوار شیروں کے منہ سے دانیل کو بچا بھی سکتا ہے. ہاللیلویا. ایک بات یاد رکھیں، جب کسی کے ساتھ کچھ برائی ہوتی ہے تو وہ مایوس مت ہوا کرے، پریشان مت ہو. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اگر تو دکھی ہے تو کیا کرنے ہے تمہیں؟ تو جی کہہ رہا ہوں میں، جب تو دکھی ہو تو کیا کرے گا تو؟ دعا. اور خوش ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھیں گیت گانے ہیں، لیکن یہاں پہ ماحول جو ہے اس دنیا میں فرق ہے، وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی. اب اگر ہم روت کی زندگی پر نگاہ کریں، اس کا شوہر مر چکا ہے، اس کا سسر بھی مر چکا ہے، اس کا دیور بھی مر چکا ہے، اور اس کے پاس اب کوئی ٹھکانا بھی نہیں ہے. ایک اکیلی ساس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو کتنی بری بات ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، لیکن وہ خدا پر ایمان لائی، وہ خدا کے ساتھ ہی رہی. آج کل کی بہویں یا آج کل کی بیٹیوں کی زندگی کچھ بہت ہی فرق ہے. بیٹیاں ماون گلیاں چل میری گلا واقعی ہے بڑی. آج کل فرق چل رہا ہے زمانہ میں. لیکن اگر روت پر یہ عذاب نازل ہوا، اس نے نیومی سے کہا تیرے لوگ ہی میرے لوگ ہیں، تیرا خدا ہی میرا خدا ہے. تو خدا نے اس روت کو جو مواب کی تھی، غیر قوم سے تھی، اس کی اس بات کو کیسا پسند کیا کہ یسوع مسیح کی نسل بھی اس روت سے ہی نکلی ہے. یسوع مسیح کی نسل بھی اس روت سے نکلی ہے. اور بائبل مقدس میں ایک کتاب ہے روت کی کتاب، اور خدا نے حکم دیا کہ اس کتاب کو بائبل مقدس میں لکھا جائے، ہمیں تربیت اور نصیحت کرنے کے لیے. ہم آج کے موجودہ دور میں اگر مشکلات اور پریشانی میں آ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے خدا کو چھوڑتے ہیں.
خدا کے خادموں کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی ہیکل کو ترک کر دیتے ہیں، نہیں ہم نے اب ہیکل میں نہیں جانا، ہماری تو مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں نہیں جا رہی، یہ بدرواہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی، چلیں ہم کسی بابے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی کامن ہے کہ ہر شخص جو ہے زیادہ تر ان کی زندگیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اب خدا نے جب یونا کو کہا کہ تم نے جانا ہے اور نینوے شہر میں منادی کرنی ہے، تو یونا نے کیا کیا؟ یونا نے کہا نہیں، اس شہر کو برباد ہونا چاہیے۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو خدا کی طرف سے اس کی بہتری ہے تو ہم اس کے پاس میسیج نہیں لے کے جاتے، یا ویسے دنیاوی طور پر اگر اس کی کوئی ترقی ہونے والی ہوتی ہے یا اس کی بہتری ہونے والی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، نہیں یہ برکت اسے نہیں ملنی چاہیے، یہ برکت اسے نہیں ملنی، اس قابل ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم یونا نے بھی ایسا ہی کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں نینوا کو نہیں، میں تو ترسیس کو جاؤں گا۔ لیکن جب وہ جا رہا تھا تو خدا نے ایسا بڑا پھر طوفان لے کے آیا۔ اب دیکھا جائے تو اس کو سمندر کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں پر خدا ایک مچھلی کو رکھ لیتا ہے اور وہ مچھلی کے سیدھا اندر چلا جاتا ہے۔ یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور پھر خدا سے دعائیں کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ ہے تو بری بات کہ خدا نے اس کے ساتھ یہ کیا، لیکن اس نے جو کیا گیو اینڈ ٹیک ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا۔ انسان کے ساتھ دھوکہ گیری کرو گے تو انسان آپ کو دھوکہ دے گا، خدا کے ساتھ اگر آپ دھوکہ کرو گے تو خدا بھی آپ کو ایسا ہی کرے گا۔ اس کے ساتھ سیم ایسا ہی ہوا، تو وہ 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں جب رہا ہے، اس کے بعد نینوا کے دروازے پر مچھلی نے سمندر کے باہر اسے پٹک دیا۔ پھر وہ گیا، اس نے نینوا میں منادی کی اور پھر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شہر بحال ہو۔ خدا نے اس کی کانٹ چھانٹ کی، تربیت کی، تو نینوا کا شہر جو ہے وہ بحال ہوا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بحالی آئے، خدا چاہتا ہے کہ انسان برباد نہ ہو، خدا چاہتا ہے کہ انسان ہلاکت میں نہ جائے، لیکن انسان کی زندگی میں اگر کچھ گڑبڑیشن ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے خدا کا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نہیں یہ خدا نے کیا ہے، اب نہیں ایسے نہیں، اب میں ادھر جاؤں گا، ہوں میں انج کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہماری ہلاکت نہیں ہوگی؟ اے انسان، تو کس سے بنا ہے؟ خاک سے، اور پھر تو نے کہاں جانا ہے؟ خاک میں۔ خاک میں ہی ملے گی، لیکن ہمارے اندر جو اس وقت روح ہے وہ آسمان پر جائے گی، اور جو روح اچھے کام کر کے جائے گی، خدا کی فرما برداری کر کے جائے گی، وہی روح نجات میں داخل ہو۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، فرما برداری سب چیزوں میں آتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کہیں، اب خدا نے جب یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تو کیا بتایا؟ پیشن گوئیاں پہلے سے ہو چکی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا، وہ برا آئے گا جو اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا، وہ برا اس دنیا میں آئے گا اور اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا۔ یہ فرما برداری ہمارے ربنا یسوع مسیح نے کی، یہ یسوع مسیح نے کی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جیسے یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد 3 دن 3 رات قبر میں رہا
اور خداوند یسوع مسیح نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے. اس نے نینوے شہر کے لیے قربانی دی، لیکن یسوع مسیح نے کل کائنات کے لیے قربانی دی. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں برا ہی ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. اگر یہ مشکلات، یہ پریشانی آپ کی زندگی میں آئی ہے تو جلال بھی اس سے بڑھ کر آئے گا. جلال بھی اس سے بڑھ کر آئے گا. جو راست باز ہیں مشکلوں سے، خطروں سے ڈرتے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. اگر آپ ایسے محبت رکھیں نا جیسے اپنے بچوں سے رکھتے ہیں یسوع مسیح سے، اگر ایسی محبت رکھیں، صرف وہی ہے ایک محبت ماں باپ کی اور بچوں کی جو خالص ہے، اور ویسی ہی محبت خداوند یسوع مسیح مانگتا ہے. ماں اور بچوں والی محبت جو خالص اور ایک نمبر محبت ہے، اور ایسی ہی محبت خداوند مانگتا ہے ہم سے کہ لوگ مجھ سے ایسی محبت رکھے. خدا چاہتا ہے کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اس نے اپنے اکلوتے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے، اور ہمیں بچانے کے لیے، ہمارے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا ہے. آج اگر وہ پرانے دستور چلتے ہوتے تو کسی نے اپنے پلوٹے ہلاک کرنے تھے؟ نہیں کرنے تھے. یہ بھی یسوع مسیح نے موقوف کر دیا. تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو جھنجھلاتے رہتے ہیں، آپ جو پریشانیوں میں رہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. پچھلا میسج کیا تھا ویسے؟ کون یہاں پہ موجود تھا؟ پچھلا میسج کون سا تھا؟ فکروں پر. اپنی ساری فکر خداوند پر چھوڑ دے، اپنی ساری فکر. تو آج سے آپ یہ کہیں کہ میری زندگی میں بھلا ہوگا، میری زندگی میں اچھا ہوگا، میری زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرے گا. آپ کے لفظوں میں طاقت ہے، اور وہ پریشانیاں، وہ مشکلاتیں شرمندہ ہو کر آپ کی زندگی کو چھوڑ کر چلی جائیں گی. آج کے بعد اگر آپ خدا کے کلام کے موافق اپنی زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ اس مسئلہ پر اتنی گواہیاں آیا کریں گی کہ آپ کی سوچ ہوگی. آپ بدلتے نہیں ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے، ہمیں شفا چاہیے، ہمیں برکت چاہیے، ہمیں بحالی چاہیے، ہمارے لیے آسمان کھل جائے، ہمارے لیے ویزا لگ جائے، ہمارے لیے اچھی بیوی پرووائڈ ہو جائے، میرے لیے اچھا شوہر پرووائڈ ہو جائے. مطلب یہ چیزیں جو ہیں انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. تو یہ ساری چیزیں تمہیں مفت میں مل جائیں گی. اس آیت پہ عمل کر دیں. چیزوں کے مسئلے ہیں، ان چیزوں نے ہی خدا سے محبت رکھنے والوں میں جدائی پیدا کی، ان چیزوں نے. اور جب یہ چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی تو سب اچھا ہو جائے گا، سب بھلا ہی ہوگا. آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جائے گی جہاں پر خدا آپ کو پرووائڈ کرے گا، مہیا کرے گا. جو خداوند پر چھوڑ دیتا ہے اسے ہی خدا سرفراز کرتا ہے. لیکن جو اپنی جنگ خود لڑتا رہتا ہے وہ لڑتا لڑتا ایک دن زمین کے نیچے ہی چلا جاتا ہے. آج تک ہمیں بھلائی کرنا آتا نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کی بھلائی کی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے. ہم صرف اور صرف ایک ہی بات پہ رہتے ہیں، میری زندگی سے کسٹم ہونا چاہیے، مجھے سکون ہونا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے وہ ہونا چاہیے. خدا کہتے ٹھیک ہے، تو سیلفش ہے،
تو میری بیٹی تو ہے لیکن تو سیلفش ہے، تو میرا بیٹا تو ہے تو شیلفش ہے، اس لیے اپنی جنگ آج سے تو خود لڑے گا، میں تیری جنگوں کو نہیں لڑوں گا۔ جب ہم خداوند کو اپنی فکریں دے دیتے ہیں تب ہماری جنگوں کو وہ لڑتا ہے۔ جب ہم خداوند پر تکیہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان، بے ایمانوں کے درمیان نہیں، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کی زندگی میں معاوضے ہوتے ہیں، بے ایمانوں کی زندگی چ نہیں۔ آئے خدا نے ٹھگ گیا چلے گئے، آئے خدا نے ٹھگ گیا چلے گئے، ایسے لوگوں سے خدا کو کراہت ہے۔ خدا کے ساتھ وفاداری ایسے نبھائیں جیسے ہم اپنے گھرانوں کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وفادار ہیں، ویسی ہی وفاداری خدا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ ایسی وفاداری نبھائیں گے تو خدا بھی آپ کے لیے برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو آج کے اس کلام کا لبلبا یہی ہے کہ ہمیں خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ ہم برے وقت میں گزر رہے ہیں، مشکلاتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بے روزگاریوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ہر طرح کی وبائیں اس ملک پر آ رہی ہیں، لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے، کوئی آفت، کوئی مصیبت، ناگانی موت تیرے پاس نہ آئے۔ تو سیلابوں میں سے گزرے گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو ندیوں کا عبور کرے گا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لوں گا۔ اس خدا پر جو بہت بڑا ہے، جو دنیا بھر کے سمندروں کو اپنے ایک چلو میں بھر لیتا ہے، اس پر ایمان رکھیں۔ اپنے ایمان کو آج اپنے گرو کرنا ہے، تو ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور آج آپ کے اندر جو ایمان کی کمی ہے اس کمی کو دور کریں۔ آج اپنے ایمان پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے، خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے، تو عزیزو دعا کرنا شروع کر دیں، دعا کرنا شروع کر دیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا، وہ معجزات کا خدا ہے، وہ بیربر کا خالق اور مالک ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا جو بڑی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ ریس سبا بارہ شما ان اللہ تو روی تلازی بیا مدد و ربی عباسو تو سوکو رمسی بیا۔ اپنے ایمان کو گرو کیجئے گا، اپنے ایمان کو گرو کریں گا۔ پہلے اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ آج تک آپ کیوں گرے ہوئے ہیں، آج تک آپ ایمان پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، آج تک آپ نے ایمان کیوں نہیں آیا، آج تک آپ نے ابلیس سے پشتی کیوں نہیں کی۔ وہ زندہ خدا ہے۔ عزیزو اپنی زندگیوں پہ غور کریں، سب دعا کریں۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھولے، تم اسے برکتوں سے بھر دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں برکت کو لے کے، خداوند آپ کے گھرانے میں تازگی کے دنوں کا لے کے آئے، تو آج ان فکروں کو، ان پریشانیوں کو خداوند کے حضور میں رکھ لیں۔ اگر آپ آج تک سیلاب میں سے گزر رہے ہیں تو فکر مت کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بیماریوں میں سفر کر رہے ہیں، غربت میں سفر کر رہے ہیں، تو فکر مت کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آج سے اپنے ایمان کو گرو کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے لیے وہاں سے کاٹے گا جہاں سے آپ نے کبھی بویا نہیں تھا۔ خدا وہاں سے آپ کی زندگیوں میں کاٹے گا۔ ہاللویہ ہاللویہ بیس ہاللویہ ہاللویہ۔ عزیز اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، سب دعا کیجیے گا۔ آپ کی جتنی بھی عمر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، اگر آج تک آپ خدا کے نزدیک نہیں آئے
تو آج وقت ہے خدا کے قریب آئے، خدا سے دعا کریں، خدا سے دعا کریں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہے، اگر آپ نے گناہ کیا ہے، تو وقت ہے کہ خدا سے معافی کو طلب کریں۔ وقت ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کل ہو رہا ہوں، لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آج جو آپ اپنے لیے معافی کے پاس خدا سے مانگیں گے، اس سے ہی خدا نے آپ کو رہائی بخشے گا اور اپنی نزدیکی اور اپنی قربت میں آپ کو آگے بڑھائے گا۔ ہالیلویا ہالیلویا رسی کا بابا ہالیلویا شبابا رابا شما ہالیلویا ہالیلویا اس کی تعریف شافی ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ نہایت پاک اور عظیم ہے، اس قدوس پر توکل کریں۔ اگر آپ یونا کی طرح آج بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور چاروں طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو رب الفاظ سے کہنا شروع کریں، معافی کو طلب کریں۔ اے خدا، ان کانٹوں سے جو چاروں طرف سے مجھ پر لگے ہیں، ان زخموں سے جو چاروں طرف سے مجھ پر ہے، پاک خدا تو ہی مجھے شفا دے گا، تو ہی مجھے ان کانٹوں سے رہائی بخشے گا۔ اے میرے بادشاہ، میرے گناہ مجھے بخش دے، میری خطا کاریاں مجھے معاف کر دے۔ اے خدا، میں اپنی ماں کے بعد پیٹ سے ہی میں باطن ہی سے خطاکار اور گناہگار ہوں میرے پاک خدا، تو مجھے معاف فرما میرے بادشاہ خدا، تو وعدے پر سچا ہے، تو ہی میرے نزدیک کا خدا ہے، تو یہاں پہ موجود ہے۔ اپنی زبانوں کو کھولیں، وہ یہاں پہ موجود ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے، وہ قدرت والا خدا یہاں پہ موجود ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے میرے خدا۔ اس زبان شمع تباہ تیرے روح کی بارش برس رہی ہے، اس زبان کلا تو رکڑا نمس سبحان سبحان۔ او ہالیلویا، تیری تعریف، تیری تعریف، تیری تعریف نگاتیا رباسیا۔ او تو مشہور ہے میرے بادشاہ، ہالیلویا۔ خدا کی تعریف کرنا راز آواز کو زیبا ہے۔ آج اپنے ہونٹوں کی شکر گزاریاں گزاریں، آج اپنے ہونٹوں کی شکر گزاریاں کریں۔ خداوند تیری شکر گزاری کہ تو نے ان کانٹوں میں، ان سرابوں میں، ان خطروں میں، اے خداوند ان تلواروں کے سہوں میں، اے خدا تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے، ان وباؤں سے تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے، ناگانی موت سے تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اے خدا تیری شکر گزاری ہے، تو وعدوں کا سچا ہے، تو ہی میرا خدا، میرا باپ، میرا رب ہے۔ عزا بابا رشا بابا او رب زور رش کا مہاتا مسیحا۔ ہالیلویا ہالیلویا۔ سب دعا کریں،
सब दुआ करें, सब दुआ करें। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदा, कि तू मेरे लिए अच्छे दरवाजे खोल रहा है। ऐ मेरे बादशाह, तू मेरे लिए अच्छे दरवाजों को खोल रहा है। अज़ीज़ों में देख रही हूँ कि खुदा आपके लिए डोर ओपन कर रहा है, अच्छे दरवाजे आपकी जिंदगी पे खुल रहे हैं। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुक्र हो, वो वादों का सच्चा है। आप जिसमें कैद में, अपनी इसी कैद में, बीमारी की, बेरोजगारी की, काल की कैद में है, वो आज आपके लिए अपने फरिश्ते को भेजेगा। जिस तरह उसने दानियल के लिए उस काल के फरिश्ते को भेज दिया और वो काल, वो मारने वाले भेड़िए शेर उसकी जिंदगी से दूर हो गए और उसके कदमों पे गिर पड़े। आज ये मुश्किलातें, ये मुसीबतें आपके कदमों पर गिर पड़ेंगी। वो वादे का सच्चा है, वही दूर नसीब का खुदा हमारा रब खुदावन है। दिल से दुआ करेंगे तो आपको आज ये बरकत नसीब होगी। रूह से, दिल से भूल जाए आज आप घर के साथ किसके साथ झगड़े थे, भूल जाए किसी ने आपको बुरा भला कहा था, भूले। अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को साफ करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने दिलों को सख्त किया हुआ है। इस वजह से डोर उनके लिए ओपन है, लेकिन वो डोर के अंदर जा नहीं पाते हैं, वो अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर पाते हैं। अपने दिलों की शक्तियों को तोड़े। आपकी मेहनत कब्र खुदा के झुरी के आगे कुछ नहीं है, वो ठहर नहीं सकती है। जैसे मेहनत कब्र की बिजलों को निकाले अपने अंदर से और अभी खुदा उनकी शुक्रगुजारी में झुक जाए, खुदा उनका शुक्र अदा करे। वो वादों का सच्चा खुदावन है। अपने दिल को खोले खुदा की हुजूरी में, अपने दिलों को खोल दे, अपने दिलों को खोल दे। खुदावन आज के बाद आपको पहले जैसा नहीं रहने देगा। वो आपके लिए अच्छे दरवाजे खोलेगा, वो आपके लिए भलाई को पैदा करेगा। वो वादों का सच्चा खुदावन है। और जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जिनका तवक्कुल ईमान है, उनके लिए आसमान खुल गया है। सारी तरीकियां निकल जाएंगी यीशु के नाम से। आज से अपने इसी वक्त मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म करती हूँ, करता हूँ कि निकल जाओ उनकी जिंदगियों से, निकल जाओ उनके हालातों से, निकल जाओ उनके घरों से, निकलो उनकी फैमिलियों से। ये खुदा के बरकत से है। हालेलुया। अजीजों, हम इसी मसा में अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो कोई मसला नहीं, 60 साल से 70 साल से भी ऊपर है तो कोई मसला नहीं। खुदा आज आपकी कमजोर हड्डियों में जोर और कुव्वत बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु खालिदी जाना में हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को क्लोज रखिएगा और अपने हाथों को खुदा की तरफ उठा लीजिएगा। वो आज आपकी हड्डियों में जोर को लाएगा, वो कुव्वत को लाएगा। जो उसके आगे हाथ उठाते हैं उसके हाथ खाली हाथ नहीं रहते हैं। हालेलुया। रासिमी तमा समाती बिया मदती न लाओ जो तो सुकरा मसीहा। अजीजों, वक्त है आपके पास, तो आप दिल खोल कर दुआ कर सकते हैं। आपके पास पूरे 10 मिनट है। आपने इन 10 मिनटों में खुदा के साथ राब्ता करना है, एक रूह होना है, खुदा के साथ एक रूह हो जाना है, खुदा के साथ एक रूह हो जाना है। वो वादों का सच्चा खुदा यहाँ पे मौजूद है। वो दूर नजदीक का रब फाज यहाँ पे मौजूद है। वो कुदरत वाला रब यहाँ पे मौजूद है।
हालेलुया रासिका माता महातमा मदत मदत रातों को रोबाशिया मातो हिया इन्ना लक्ष्मी ने नीं तलाज़िनिया मदती तलाज़ा बाबा बाबा रसा बाबा ओ रब्बा लो तो लो शुक्र रमहाता। उसके मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं से बोता है वही खुशी के साथ काटेगा। आपके आंसू जाया नहीं होते हैं। जब आप खुदा के हजूर में अपने आंसुओं को निकालते हैं, गिरियाजार हो जाते हैं, तो खुदा अपने आपके आंसुओं को मस्कीना में रख लेता है। आपके आंसुओं की कदर हीरो से भी ज्यादा है। वो वादों का सच्चा खुदावन है, वो हमारा बाप है। इनका मुआवजा बाबा 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 सब बाबा ओ रो 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 हो ओ रसा कर ला बाबा 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 सब बाबा ओ रबी हाता जकर मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिल से रूह से दुआ करें, दिल से रूह से दुआ करें। अपने लोगों को खोल। हाँ तेरे कर्ज आए हाँ चोलियां पर जावांगे। हाँ तेरे कर्ज आए हाँ चोलियां पर जावांगे। खुदा तू ही हमारा बाप है। पर जावांगे खुदा हम चोलियां पर जावांगे। तेरू दी ममोरी खुदियां होए मुरादा। तेरू दी ममोरी खुदियां होए मुरादा। तेरू दी ममोरी हालेलुया। दो तालियों के साथ खुदा की तमजीद करें। और इसी प्रत्यक्ष में आपने अपनी बरकतों को रिसीव कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया, आपके लिए खुदा का डोर ओपन हो गया। दिल से रूह से प्रत्यक्ष करें, जैसे कौन प्रत्यक्ष करता था, और खुदा उस पर रिश्ता हो गया। और खुदा ने कहा कि करो तो मेरे दिल के माफी है। आज खुदा के है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, तुम मेरे दिल के माफी हो। दिल से रूह से प्रत्यक्ष करें, दिल से रूह से प्रत्यक्ष करें। हाँ तेरे कर्ज आए हाँ चोलियां पर जावांगे। तेरे कर्ज आए हाँ चोलियां पर जावांगे। तेरे कर्ज आए हाँ चोलियां पर जावांगे। हाँ तेरे कर्ज आए हाँ चोलियां पर जावांगे। चोलियां पर जावांगे। चोलियां पर जावांगे। तेरू दी ममोरी बोलिया हो मुरादा। सामने है खुदियां होए मुरादा। तेरू दी ममोरी इत्थे यीशु है। ऐसे यीशु है, ऐसे मसीह है, यीशु आया है, मसीह छाया है। यीशु है। इत्थे मूसा है। यीशु आया है। मूसा छाया है। खाने पीने वाले को खाता। मिलना बाता ओ प्रेस हालेलुया। बाता तेरू दी ममोरी ओ हालेलुया। दिल से रूह से होए मुरादा। अपने आप को हमारे वाले हाथों के साथ प्रत्यक्ष करें। आए खुदा की हज़ूरी में, खुदा को पसंद आए। होए मुरादा। तेरू दी ममोरी हालेलुया हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो खुदा की तारीफ करना शुरू हो जाए। खुदा के आगे झूम जाए। आज खुदा के बंधन तोड़ देगा। हर तरह की बीमारियों को जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनकी जिंदगी से भी वो निकालने की कुदरत रखता है। वो बातों का सच्चा खुदावन है। और मैं सबसे खास करके जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो खुदा की वर्शिप करना शुरू करें। वो खुदा के आगे गिरफ्तार हो जाए। आज खुदा इस कलीसिया के साथ आपके भी बंधनों को तोड़ देगा। वादे पूरे हुंदे जाने। वादे पूरे होते जाते, हुंदे जाने।
मेरे आंधे आमद ने मेरे आंधे तेरे मुंह में बोल नहीं सो तेरी हर गल पूरी है तेरे मुंह में बोल नहीं सो तेरी हर गल पूरी है हुरिया होर मरादा तेरू दी ममोरी है हुरिया होर मरादा तेरू दी ममोरी इत्थे यीशु है ऐसे यीशु है साहे ऐसे मसीह यीशु है आया है यीशु आया है सच्चा है यीशु है इत्थे मसा है यीशु आया है मसा छाया है ते बिटिया गल्ला बाता ते बिटिया गल्ला बाता इत्थे रोजी ममोरी आपके हाथ जो है वो 10 तरह साफ है और जब ये बचते हैं तो इब्लीस के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है इसको जोर से बजाए आज आप रिलीज हो रहे हैं हर तरह के बंधन टूटेंगे आपके ताली बजाने से वर्शिप के जरिए आप आजाद हो रहे हैं आंदे जेड़े कर विच आंदे जेड़े घर विच मेरे कर विच तेरे चोलियां पर चोलियां पर शाम सवेरे चोलियां पर ओ हालेलुया शाम सवेरे आंदे जेड़े कर विच तेरे आंदे जेड़े कर विच तेरे चोलियां पर शाम सवेरे चोलियां पर शाम सवेरे दुख दूर करदा यीशु ममोरी ओ हालेलुया दुख दूर नहीं करता यीशु ऐसे दूर दी ममोरी है ओरी बाबा 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 हुरिया होने मुरादा ओरी बाबा 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 शमा यीशु है इत्थे मसा है यीशु आया है मसा आया है इत्थे यीशु है इत्थे मसा है यीशु आया है मसा आया है बिटिया भूल जाए सब भूल जाए माफ कर दे ऐसे यीशु है ऐसे मसा है यीशु आया है मसा छाया है यीशु है इत्थे मसा है यीशु आया है मसा छाया है ते बिटिया गल्ला बाता ते बिटिया गल्ला बाता इत्थे रूदी ममोरी हुरिया होने मुरादा रूदी ममोरी हालेलुया हुरिया होने मुरादा तेरे घर विच आए हाँ चोलियां पर जावांगे हाँ तेरे घर विच आए हाँ चोलियां पर जावांगे हाँ तेरे घर विच आए हाँ चोलियां पर जावांगे हाँ तेरे घर विच आए हाँ चोलियां पर जावांगे हाँ तेरे घर विच आए हाँ चोलियां पर जावांगे हाँ तेरे घर विच आए हाँ चोलियां पर जावांगे चोलियां पारे पारे जावांगे चोलियां पारे पारे जावांगे इत्थे रोदी ममोरी होने मुरादा होने मुरादा
پوریا ہونے مراداں اتھے اتھے یسو ہے اتھے مسا ہے یسو آیا ہے مسا چھایا ہے اتھے یسو ہے اتھے مسا ہے یسو آیا ہے مسا چھایا ہے عزیزو آپ روح میں بدن میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اس گیت میں جیسا مجھے خدا کا روح جس پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہے گا اس کے اوپر آج میں ہاتھ رکھ دوں گی. آپ نے مدد ہو کے دعا کرنا ہے. خدا کا روح مجھے بتائے گا کہ آپ کی کیا پرابلم ہے. آپ کو کچھ نہیں مجھے بتانا. آپ بس دعا کریں کہ آپ کے پاس خدا مجھے لے کے آئے کیونکہ خدا یہاں پہ موجود ہے. خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں آ کے کام کرتا ہے. اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا بھائی بھی دعا کرے کہ خدا آج اسے چھوڑے. بھائی بھی دعا کرے, بہنیں بیٹیاں سب دعا کرے کہ خدا تو مجھے چھوڑے, خدا مجھے چھوڑے, مجھ پر تیرا ہاتھ آ جا. اے خدا یسوع مجھ پر تیرا ہاتھ آ جا. اے خدا یسوع مجھ پر تیرا ہاتھ آ جا. حالات بدلتے ہیں خدا یسوع جی تیرے آ جانے سے آج میں خالی نہ جاؤں میری خدا. مجھ پر تیرا ہاتھ آئے شفقت والا. اے خدا نے سمار شمع تباہ ای زبور شبب بابا اور بارہ سببہ سبہ اولا سببہ بارہ شبہ اولا ماتورا سببہ ای زلا سکر رمسلی مدد 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 پاکرو مدد اور بابا بارہ شببہ اولو زوکو رو 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 اورا سیدی ہارا بابا اور بورو سکر رمو نمو سمہا تبلینا اور بابا 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 اور باز بر باز بر 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 او بر 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 او بر 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 بر. ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پہ ڈپریشن میں, جو لوگ ابھی بھی ڈپریشن میں ہیں, خدا کا روح کہہ رہا ہے کہ وہ دعا کریں. آج سے وہ بحال ہو جائے, آج سے وہ بحال ہو جائے. اگر آپ کو کچھ چیزیں تنگ کر رہی ہیں ذہن میں تو آپ دعا کریں, دل کھول کر دعا کریں. اگر آپ کے آنسو آتے ہیں تو انہیں منع مت کریں. خدا یہاں پہ موجود ہے, تو آپ کے آنسوؤں کو مسکینہ میں رکھ لیں. آپ اپنے باپ کے ساتھ بات کریں, آپ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ بات کریں. اپنا ڈپریشن اپنی فکر خدا کو دیں. وہ وعدوں کا خدا ہے. اگر یہ مشکلات پریشانی آپ کی زندگی میں آئی ہیں تو سب چیزیں مل کر خدا کے لوگوں سے, خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کریں ہر اس دکھ کے لیے, ہر اس پریشانی کے لیے, ہر اس بیماری کے لیے, بے روزگاری کے لیے, وبا کے لیے, جو بھی آپ کی زندگی میں آئی ہیں. مرض ستم سی
पोशाक पाਉਂਦੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਨੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਨੀ ਉਹਦੀ तो सच्चे दिलों ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ दिल का मामला है सारा सच्चे दिल का ਖਾਲੀ जो सच्चे दिल से खुदा से मांगता है वही पाता है ਮੋੜਦਾਨੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾਨੀ 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 ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾਨੀ ਯਿਸੂ ਅਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾਨੀ ਯਿਸੂ ਅਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ भाइयों से भी दरख्वास्त है जो पीछे है वो दुआ नहीं कर रहे प्लीज दुआ कीजिएगा खुदा यहाँ पे मौजूद है और खुली आंखें खुदा का मुकाबला नहीं कर सकती इंसान की आंखें खुदा का मुकाबला नहीं कर सकती आंखों को बंद कर दे दुआ कर आंखों को बंद कर दे दुआ कर चोली परेगा मुरादा नल तेरी चोली परेगा मुरादा नल तेरी तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दानी यसू अज तेरी खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा थोड़ की दर्दी थोड़ की दर्दी थोड़ की दर्दी थोड़ की दर्दी यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा बारह साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी जदों हथों पोशाक लुकाउंदी सी जदों हथों पोशाक लुकाउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी जदों हथों पोशाक लुकाउंदी सी जदों हथों पोशाक लुकाउंदी सी चंगा कर दिना लामानी होवे चंगा कर दिना लामानी होवे सच्चे दिलों वेख मंगे खाली मोड़दानी यसू अज तेरी खाली मोड़दानी 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 खाली मोड़दानी 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 खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंगे खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंगे यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा यसू दा दरवाजा लबा थोड़ की दर्दी थोड़ की दर्दी थोड़ की दर्दी थोड़ की दर्दी यसू दा दरवाजा
माल वंड दिता सारा हेरा फेरी माल वंड दिता सारा हेरा फेरी सच्चे दिलों में मंगे खाली नोट दानी यसू अज तेरी सच्चे दिलों में मंगे सब दुआ करें अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा के सब दुआ करें अपनी आंखों को बंद करें आज वक्त है आपके पास आप लोगों की भी लोग जिन्हें खुदा अपने घर में लेकर आए और अपने रक्ष को ज़ाया मत करें यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा छोड़ मुझे कर दिए छोड़ मुझे कर दिए छोड़ मुझे कर दिए अपनी सूची में क्लिक करें छोड़ मुझे कर दिए 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 यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा चोली पड़ेगा मोरा दानर तेरी 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 तू सच्चे दिलों एक मंगते तू सच्चे दिलों एक मंगते खाली मोड़ जानी यसू अज तेरी खाली मोड़ दानी यसू अज तेरे तो सच्चे दिलों में मंगे यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना छोड़ मुझी कर दिए छोड़ मुझी कर दिए छोड़ मुझी कर दिए छोड़ मुझी कर दिए यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा यीशुना दरवाजा लपा बारह साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी जदों हथों पोशाक नूं पाउंदी सी जदों हथों पोशाक नूं पाउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी 12 साल तो मर्ज सताउंदी सी जदों हथों पोशाक नूं पाउंदी सी जदों हथों पोशाक नूं पाउंदी सी चंगा कर देंदा लादारी तेरी चंगा कर देंदा लादारी तेरी तू सच्चे दिलों में मंगते खाली मोड़ दानी यसू अज तेरी सब आखरे खाली मोड़ दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों एक मांगेंगे खाली मोड़ दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों एक मांगेंगे यसू दा दरवाजा लपा यसू दा दरवाजा लपा यसू दा यसू दा दरवाजा लपा थोड़ मुट्ठी कर दिए थोड़ मुट्ठी कर दिए थोड़ मुट्ठी कर दिए थोड़ मुट्ठी कर दिए यसू दा दरवाजा लपा यसू दा
का दरवाजा लपा, यीशु का दरवाजा लपा। ਉਹਨੇ ਸੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਿਆ। ਮਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈਰਾ ਤੇਰੀ, ਮਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈਰਾ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗਦੇ, ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗਦੇ, ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗਦੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ। ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀਏ, ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀਏ, ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀਏ, ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀਏ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ, 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 ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ, 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 ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਪਾ। हालेलुया। अजीजों, आप बताएं, आप रूह में बदन में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बदन थे जो दर्द में बहुत ज्यादा भरे हुए थे। यहाँ पे एक बेटी है जिसे वाइट लिबास पहना है। खुदा ने उनके लिए बहुत अच्छा दरवाजा खोला है और वो बहुत जल्द आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वो जिंदा खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। जोरदार तालियां और जलाली।